پہلی بیماری ہے جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو خود پسندی کا شکار ہوتا ہے کہ اپنی تعریفیں۔ دوسری بیماری اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف کہ خود اپنی تعریفیں بیان کرتا ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی میری تعریفیں کریں، لوگوں کی تعریفیں سننا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ادھر سے تعریف ہوئی، ادھر سے واہ واہ ملی، ادھر سے داد ملی، آج بھی تعریف، کل بھی، پرسوں بھی، کرتے کرتے تعریف کا ایسا نشہ لگ جاتا ہے کہ جب تک دو چار بندوں سے اپنی تعریف نہ سن لے سکون نہیں ملتا، اور سمجھتا ہے کہ میرے سے کام بہتر نہیں ہوا کیونکہ کسی نے تعریف نہیں کی۔ اس طرح یہ حالت یہ ہو جاتی ہے تعریفیں سننے کی وجہ سے۔ بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 میں تو اللہ نے ایک اور بات بیان کی کہ یہ لوگ نہ صرف اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے ان پر بھی ان کی تعریفیں ہوں، ان پر بھی انہی کو کریڈٹ ملے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اے نبی آپ نہ سمجھیے ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ ذرا سا کام کریں گے تو بڑا اترائیں گے، تھوڑا سا کام کیا، تھوڑا سا عمل کیا، بہت اترائیں گے، میں نے بڑا کام کر لیا۔ آگے فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف ہو بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا کہ جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، جو ان کی حیثیت ہے ہی نہیں ہے وہ حیثیت سمجھی جائے، جو ان کی اصل حیثیت، یا اگر مجھے اجازت دیں تو میں لفظ بول لوں، وہ ان کی اوقات ہے ہی نہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ حیثیت دی جائے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، تو اللہ کہتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، نہ سمجھیے آپ کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چھوٹا گناہ ہے جہاں پہ عذاب کی دھمکی دی جا رہی، چھوٹا گناہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا اپنی تعریفیں سننے چاہنا، کیونکہ اب تعریفوں کی وجہ سے وہ انسان اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگتا ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میں جو ہوں وہ ہوں، کیونکہ چار لوگ مجھے سننے لگ پڑے ہیں، چار لوگوں کے درمیان میری حیثیت بن پڑی ہے، چار لوگ مجھے سلام کرنے لگ پڑے ہیں، اب میں جو بن گیا ہوں وہ میں ہی ہوں نا، اور کوئی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے ایسے امور سے منع کیا۔ اگلی بات دیکھیے گا، نبی اسلام نے اسی لیے منع فرمایا ایاکم والتمادح فانہ ذبح، لوگوں ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ فانہ ذبح، تعریف یہ ذبح کرنا ہے کہ اگلا پھول بیٹھے گا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھے گا، تکبر میں آ جائے گا۔ ایک صحابی نے دوسرے کی تعریف کی اور کافی کلمات کہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ویحک، افسوس ہے تجھ پر، قطعت عنق صاحبک، تو نے تو اپنے بھائی کی گردن کو مار دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا تم نے اس کی تعریف کر کے، وہ تو اب بھولنے نہیں سمائے گا، تکبر میں اور اکڑ میں اور غرور میں آ جائے گا۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی تعریف کرنا بھی ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ میرا گمان ایسے ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں اس مسئلے کو مزید کلیئر کر دوں کہ اگر کسی جگہ پہ کسی کی حوصلہ افزائی کرنی ہو یا کسی کو ترغیب دلانی ہو تو اس نیت سے تعریفی کلمات کہے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جو حقیقت پر مبنی ہو، حقیقت سے بڑا چڑھا کر نہیں، حوصلہ افزائی کے لیے یا عمل میں ترغیب دلانے کے لیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس صحابی آئے اشج عبد القیس، ان کے قبیلے کے باقی لوگ بھی آئے تھے، اور وہ بھاگے رسول اللہ کے پاس کہ ہم پہلے جا کے رسول اللہ سے سلام لیتے ہیں، جلدی جلدی میں بھاگے۔ لیکن اشج عبد القیس نے بڑی تحمل سے اپنی سواری سے نیچے اترے، کپڑے جھاڑے، اپنے کپڑوں کو درست کیا، اور یہ ہے کہ اپنی سواری کو باندھا اور بڑے تحمل سے آرام سے رسول اللہ کے پاس آ کے سلام کیا اور ملے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا اشج ان فیک خصلتین، آپ کے اندر دو خوبیاں ہیں، یحبہم اللہ، اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ آپ نے فرمایا الحلم والانات، ایک تحمل اور دوسرا یہ ہے کہ سنجیدگی۔ یا رسول اللہ یہ میرے اندر ابھی ہیں یا پہلے سے تھی؟ کہا ابھی اللہ کی طرف سے آپ کے اندر پیدا ہوئی ہیں اور ان کو قائم رکھی۔ تو کیا مطلب ہے؟ حوصلہ افزائی کے لیے اور دوسروں کو ترغیب کے لیے، یا وہ بندہ اس عمل پہ مزید مضبوط ہو جائے، اس نیت سے تعریفی کلمات جو حقیقت پر مبنی ہو کہے جا سکتے ہیں۔ جیسے مسند احمد کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ میں مسجد سے لیٹ گھر آئی، رسول اللہ پہلے گھر آئے گئے، میں لیٹ ہو گئی، جب لیٹ آئی تو رسول اللہ نے پوچھا یا عائشہ کہاں تھیں آپ، اتنی لیٹ کیوں مسجد سے واپس آئیں؟ کہا مسجد میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، اتنی خوبصورت آواز کہ میں نے آج تک ایسی خوبصورت آواز نہیں سنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اٹھ کے چلے گئے اور جا کے دیکھا تو وہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا، تھوڑی سی قرات سنی بھی
اور پھر آپ نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک، اے سالم اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں تمہارے جیسے لوگ پیدا کیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ترغیب دلانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مجلس میں موجود تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہا ابو موسیٰ میں رات کو گلی سے گزر رہا تھا، آپ گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، بہت اچھی آواز تھی، بڑا خوبصورت قرآن پڑھ رہے تھے، اور مجھے یوں لگا کہ لقد اعطیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ آپ کو اللہ نے آل داؤد کی آوازوں میں سے ایک آواز عطا کی، اتنی خوبصورت آواز. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھے انداز سے پڑھتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعریف جو مبالغے پر مبنی ہو، وہ تعریف جو جھوٹ پر مبنی ہو، وہ تعریف جو مرچ مسالے لگا کے بڑھا چڑھا کے تعریفیں کی جائیں تاکہ اگلے کی چاپلوسی اور خوشامد ہو، اس سے منع کیا گیا ہے، مبالغہ نہ ہو. بلکہ جو حقیقت پر مبنی ہو اور نیت یہ کہ حوصلہ افزائی کے لیے، نیت یہ ہو کہ اگلے کو ترغیب دلانے کے لیے، وہ تعریف جو جائز اور مناسب ہے.